السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سبھی سننے والوں کو میرے چینل ہارر ٹی وی پہ ویلکم۔ میرے کزن کو گاؤں قصبے گھومنے کا بہت شوق تھا۔ وہ کرائم رپورٹر ہیں، اس لیے وہ گاؤں گھوم پھر بھی آتے ہیں، جرائم پیشہ لوگوں کا بھی پتہ لگا لیتے۔ عارف ہر گاؤں میں 10 دن سے کم از کم ہی گزارتے۔ ان تھوڑے سے دن میں وہ سب مشاہدہ کر لیتے۔ گاؤں کے اکثر وڈیرے انہیں جانتے تھے۔ کچھ عرصے پہلے وہ خیرپور کے ایک گاؤں مورو جا پہنچے۔ وہاں کے وڈیرے نے ان کی کافی آؤ بھگت کی۔ رات کے سونے کے لیے ڈیرا سائیں بچل کے بیٹھک میں بستر لگوایا، مگر وہاں بہت گرمی تھی۔ عارف نے کہا، کیا یہاں ایسی جگہ جہاں تازہ ہوا اور گھٹن نہ ہو؟ سائیں بچل نے ملازم سے کہا، ان کو راجو کے گھر لے جاؤ۔ کہنا سائیں کا آدمی تھا۔ راجو نے بڑے خوش اخلاقی سے استقبال۔ راجو کا گھر کافی بڑا تھا۔ آنگن میں چیکو، شہتوت اور آم وغیرہ کے درخت لگے تھے۔ ایک طرف گلاب، چنبیلی، موتیا کے پودے لگے تھے، جن کی بھینی بھینی خوشبو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ راجو نے وہیں پلنگ پر بستر لگا دیا اور پلنگ کے ساتھ پنکھا چلا دیا۔ صاحب، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ تم اکیلے رہتے ہو؟ جی۔ وہ میری بات سن کر کمرے میں چلا گیا۔ میں لیٹ گیا۔ درختوں اور پنکھے کی ٹھنڈی ہوا میں اچھی نیند آنے لگی۔ سفر کی تھکان الگ تھی۔ میری آنکھ لگ گئی۔ میں گہری نیند میں تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری پلنگ کے پاس کوئی لڑکی سسک کر رو رہی ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چاروں طرف نظر ڈالی، کوئی نظر نہ آئی۔ مجھے واش روم کی حاجت محسوس ہوئی۔ میں اٹھا، پورے آنگن کا چکر لگایا، مگر واش روم نظر نہ آیا۔ میں نے راجو کے کمرے کی طرف نظر ماری تو اس کے کمرے سے کچھ بڑبڑانے کی آوازیں آتی محسوس ہو رہی۔ میں آگے بڑھا۔ میں نے کھڑکی سے کمرے کی طرف تو دیکھا کہ وہ نیچے زمین پر بیٹھا زور کسی سے لڑ رہا ہے۔ عارف حیران ہو گیا۔ کمرے میں کوئی نہیں ہے تو وہ کس سے لڑ رہا ہے؟ عارف نے راجو کو آواز دی، راجو بھائی۔ راجو تیزی سے باہر آیا۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ لال انگارا ہو رہا تھا۔ عارف اس کو دیکھ کر سہم گیا۔ ہاں صاحب، کیا ہے؟ کچھ چاہیے؟ نہیں، مجھے واش روم۔ ٹھیک ہے۔ کمرے کے پیچھے واش روم تھا۔ اس واش روم سے فارغ ہونے کے بعد وہ دوبارہ اپنے پلنگ پر جا لیٹ گیا۔ نیند اڑ چکی تھی۔ راجو پھر بھی کمرے میں چلا گیا۔ پھر عارف بھی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ ایسے پھر یہی محسوس کہ جیسے کوئی آس پاس رو رہا ہے۔ اس نے موبائل کی روشنی میں چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہ۔ وہم سمجھا شاید آس پاس کوئی بچہ یا بچی رو رہے ہیں۔ وہ پھر لیٹ گیا۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ کوئی پلنگ کے پاس بیٹھا ہے اور کہہ رہی ہے، مجھے بچا لو، مجھے قید سے رہا کر دو، میں راجو کی قید میں ہوں، اس سے میرا لال دوپٹہ دلا دو، میری چنری لا دو۔ آصف جھٹکے سے اٹھ گیا۔ موبائل کی ٹارچ کو جلایا، کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے موبائل میں ٹائم دیکھا، رات کا آدھا پہر یعنی 3 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر موبائل پر گیم کھیلنے لگا۔ اس نے راجو کے کمرے کی طرف دیکھا، شاید سو چکا تھا کیونکہ اس کے کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے اوپر آیت الکرسی کا ورد کیا، چاروں کل پڑھ کر پھونکے۔ اسے ڈر تو لگ رہا تھا، وہ سمجھ بھی رہا تھا ضرور یہاں کوئی ایسی بھی معاملہ ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہو گیا اور یوں گھر کا جائزہ لینے لگا۔ اسے وہاں کچھ نظر نہیں آیا، البتہ اسے محسوس ہو رہا تھا کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ جب اس نے پورے گھر میں گھوم پھر کر دیکھ لیا تو اس نے سوچا ایک دفعہ راجو کے کمرے کی طرف نظر مار لیتا۔ وہ راجو کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا، لائٹ بلب جل رہا تھا۔ راجو نے بے خبر سو رہا تھا، مگر ایک لال گوٹے کنارے والا دوپٹہ اس کے ارد گرد لپٹا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی محبوبہ اس کے سینے میں دنیا بے خبری سو رہی ہو۔ عارف عجیب سی کشمکش میں مبتلا۔ وہ پھر سے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، 4 بجنے والے تھے۔ اس نے سوچا چڑیوں کے چہچہانے اور کوئل کے کوک کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ صبح کا منظر خوبصورت لگ رہا تھا۔ چاروں طرف پرندوں کی آوازیں، گلاب، چنبیلی، موتیا کی بھینی بھینی خوشبو، آس پاس پراٹھوں کی خوشبو سے اور بھوک محسوس ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے راجو کو اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ ارے صاحب جی، آپ اٹھے۔ راجو، تم نے کیا صاحب لگا رکھا ہے؟ تم میرے ہم عمر ہو، آج سے میرے دوست اور بھائی ہو۔ بھائی راجو نے سد آ بھری۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں،
آپ نہا دھو کر فارغ ہو جائیں، میں آپ کے لیے اچھا ناشتہ بناتا ہوں۔ ارے یار، باہر کسی ہوٹل پر چل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، بہت مزہ ناشتہ ملے گا، اس نے برا سمجھا۔ عارف فریش ہو کر آیا تو راجو ناشتہ بنا رہا تھا۔ اس نے ویسے گھی سے پراٹھے اور آملیٹ تیار کیا اور پھر چائے بنائی۔ ناشتہ بڑا مزیدار تھا۔ کچھ دیر بعد عارف نے راجو سے پوچھا، یہ گھر تمہارا ہے یا کسی اور؟ نہیں عارف، یہ گھر میرا ہے، میرے والد فوج میں تھے، اسی گاؤں کے رہنے والے، اسی لیے انہوں نے یہاں مکان خرید کر نئے سرے سے میری والدہ صاحبہ کو باغبانی کا بڑا شوق تھا، ابو نے ان کا شوق پورا کرنے کے لیے اتنا بڑا گھر بنایا۔ پھر وہ خیالوں میں کھو گیا۔ مگر راجو، کیا تمہاری امی ابو سب مر گئے، بھائی بہن بھی؟ وہ غمگین سا ہو گیا۔ عارف نے اسے تسلی دی اور مزید کچھ پوچھنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ بہت دکھی ہو گیا تھا۔ اس نے راجو سے کہا، میں بجل سائیں کے پاس جا رہا ہوں، مجھے ان سے کچھ کام ہے اور گاؤں کی سیر بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کہیں تو دوپہر کا کھانا بنا دوں؟ ارے نہیں، مت بنانا، تم نے ناشتہ ہی اتنا اچھا کرا دیا ہے، میں شام تک ہی آؤں۔ شام تک وہ بجل سائیں کے ملازم کے ساتھ رہا۔ جب تھک گیا تو اس نے کہا، اب چلنا ہے۔ کہاں چلنا ہے صاحب؟ بجل سائیں کے گھر نہیں، تم مجھے راجو کے گھر ہی لے چلو۔ وہ راجو کے گھر لے آئے۔ راجو نے اپنے گھر کو صاف ستھرا کیا ہوا تھا، آنگن جھڑکاؤ کر رکھا تھا جس کی وجہ سے میٹھی سوندھی سوندھی خوشبو دل اور باغ کو اچھی لگ رہی تھی۔ راجو نے عارف کی جلد ہی چارپائی بچھائی۔ عارف بھائی، چائے چلے گی؟ بالکل بھی، میں بھی کہنے والا تھا۔ راجو تھوڑی دیر میں چائے لے آیا، چائے کے ساتھ بسکٹ اور سموسے بھی۔ یہ تکلیف کیوں؟ ارے نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں۔ دونوں نے مل کر چائے پی۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا آپ تھک چکے ہیں، آپ آرام کریں، مغرب کے بعد کھانا میرے ساتھ نوش فرمائیے گا۔ ارے تم تو بڑی اچھی اردو بولتے ہو۔ ہاں جی، میں نے BA کیا ہوا ہے اور میں اس کے علاوہ گاؤں کے اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہوں۔ واہ ویری گڈ۔ عارف لیٹ گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں نیند آ گئی۔ ویسے ہی وہ رات بھر بے چین رہا، بے خبر سو گیا، مگر وقفے وقفے سے اسے وہی آواز آتی محسوس ہوتی رہی، مگر وہ تھکن سے چور تھا۔ مغرب کی اذان سے پہلے راجو نے اسے اٹھایا، نماز پڑھ لیجیے۔ وہ دونوں مسجد سے نماز پڑھ کر واپس آئے۔ راجو نے کھانے کے لیے پوچھا۔ عارف نے کہا، لے آؤ، کھانا بڑا مزیدار، چکن کا بنا ہوا گوشت، دہی کا رائتا، سلاد اور ساتھ گرم گرم روٹی۔ ارے کیا تم نے یہ کھانا خود بنایا ہے؟ وہ مسکرایا۔ بالکل، اور تو کوئی اس گھر میں نہیں۔ عارف نے اسے غور سے دیکھا، وہ عارف سے نظریں چرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا اور باہر واک کرنے چلے گئے۔ کافی ٹائم واک کرتے رہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ وہ دوبارہ گھر آ گئے۔ عارف آنگن میں لیٹ اور کتاب پڑھنے لگا اور راجو اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عارف نے اس سے کہا، تم باہر تازہ ہوا میں کیوں نہیں سوتے؟ مجھے اپنے کمرے میں نیند آتی ہے۔ عارف کافی رات تک کتاب پڑھتا رہا۔ اچانک پھر اسے ایسا لگا کہ اس کے پلنگ کے پاس کوئی لڑکی بیٹھی رو رہی ہے۔ مجھے بچا لو، اس نے مجھے قیدی بنایا ہوا ہے، میری روح بے چین ہے، مجھے بچا لو۔ وہ اچھل کر بیٹھ گیا، کان لگا کر سننے لگا کہ یہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے۔ اسے محسوس ہوا جہاں کیاریاں بنی ہوئی ہیں وہاں سے آواز آ رہی ہے۔ وہ اٹھ کر کیاریوں کی طرف گیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، مگر آواز تھوڑے تھوڑے وقفے سے محسوس ہوتی رہی۔ کرائم رپورٹر تھا، اس نے بھی طے کر لیا کہ وہ ضرور پتہ لگا کر ہی رہے گا۔ وہ راجو کے کمرے کی طرف بڑھا، اس نے کھڑکی سے جھانک کر کمرے کا جائزہ لیا۔ راجو ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، لال چنی اس نے اوڑھ رکھی تھی جیسے کوئی دلہن لال دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھی ہو۔ وہ کسی سے لڑ رہا تھا، تو نے میرا سب کچھ برباد کر دیا، بہن بھائی ماں باپ، میں تجھے کبھی آزاد نہیں کروں گا، تو کتنی بھی معافی مانگ لے میں ہرگز چھوڑنے والا نہیں۔ ویسے اب تم میری محبوبہ ہے، میں تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں، تجھے آزاد کر کے کیسے جی پاؤں گا؟ عارف یہ منظر دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے راجو کو بے دھڑک آواز دے ڈالی، راجو! عارف صاحب کیا بات ہے؟ وہ کمرے سے دوڑتا ہوا آیا۔ عارف نے اسے غور سے دیکھا، آنکھیں اس کی لال انگارے کی طرح ہو رہی تھیں اور چہرہ لال ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے عارف ڈر سا گیا مگر فوری سنبھل گیا۔
ارے راجو یار، میں اکیلاپن محسوس کر رہا تھا، نیند بھی نہیں آ رہی ہے، میرے پاس بیٹھ جاؤ، تھوڑی گپ شپ کرتے ہیں۔ عارف نے راجو کی طرف دیکھا جو بیزاری سی محسوس کر رہا تھا، وہ آ کر بیٹھ گیا۔ ارے راجو، آج تو گرمی بہت ہے۔ ہاں مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے، ہوا بھی نہیں چل رہی۔ کچھ ٹھنڈا ہے تمہارے فریج میں؟ شاید کولڈ ڈرنک، اگر نہیں ہے تو روح افزا بھی ٹھنڈا ٹھار۔ چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ وہ کچن میں گئی، فریج میں شربت اور بہت سی برف بھی۔ عارف نے ادھر ادھر دیکھا، راجو واش روم کی طرف جا رہا تھا۔ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی وقت عارف کو ایک دم ترکیب سمجھ میں آئی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ نشے اور گولی شربت میں ملا کر دے دوں تو شاید کچھ راز کا پتہ۔ دیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور بیگ سے گولی نکال کر ایک گلاس میں ملا دی۔ تھوڑی دیر میں راجو آ گیا اور کہا، یار راجو، لگتا ہے آج بارش ہونے والی ہے، کافی اب سو رہی ہے، لو یہ شربت پی لو، وہاں یہی لیٹ جاؤ، پنکھا چل رہا ہے تو گرمی کم لگے گی۔ اچھا یار، آج میں بھی یہیں لیٹ جاتا ہوں۔ وہ کمرے سے چارپائی لے آیا۔ شاید راجو کو نشہ چڑھ چکا تھا۔ یار بارش ہو رہی ہے یا نہیں؟ مجھے تو ایسا لگ رہا میں نہا رہی ہے۔ نازلی کون؟ وہ ٹائم بدرو جس نے میری بہن امی کی جان لے لی۔ کیوں؟ یہ بہت بڑی داستان ہے، کیا کرو گے سن کر؟ میں نے بتایا تھا نا، میرے ابو فوجی تھے، انہوں نے ہمیں بڑی محنت سے پڑھایا، انہیں ارمان تھا میں بھی فوج میں جاؤں۔ ابو کبھی کہیں ہوتے، اس لیے امی نے کہا کہ ایک جگہ مکان بنا لو تاکہ بچے ایک اسکول میں پڑھ سکیں۔ ابو نے یہ مکان لے لیا۔ یہ مکان کافی بڑا تھا مگر ٹوٹا پھوٹا تھا۔ ابو نے نئے سرے سے بنایا۔ میری امی نے بھی اس کو پھولوں سے سجایا، یعنی پھولوں اور پھلوں کے پودے لگا دیے اور ہر طرح اس کے گھر کو سجایا۔ چند دن بعد امی بیمار ہونے لگی، چوٹی بہن دورے پڑنے لگے، ابو پریشان ہو گئے۔ امی دن بدن کمزوری کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ بہن الگ بیمار، پھر اچانک بہن کو دورہ پڑا اور اس کی کیفیت عجیب سی ہو گئی۔ ہاتھ پیر مڑ گئے، گردن ڈھلک گئی اور ایک ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ ابو کی لاڈلی بیٹی ان سے جدا ہو گئی۔ میری امی اس غم سے نیم پاگل ہو گئیں، نہ وہ روتی تھیں اور نہ وہ کسی سے بات کرتی تھیں، بس ان پھولوں کے پاس بیٹھی اپنے آپ سے باتیں کرتی رہتی تھیں۔ محلے کے چند بزرگوں نے بتایا کہ اس گھر میں آج سے بھی بلا ہے، پہلے بھی اسی وجہ سے لوگ بچ کر چلے گئے۔ میرے ابو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے مگر مجھے شک تھا، اس لیے میں نے قریبی گاؤں سے ایک مولوی صاحب قطب سے رابطہ کیا، تمام حقیقت بیان کی۔ انہوں نے کہا تم مجھے گھر لے چلو، مگر اس کے لیے ابو کی اجازت ضروری تھی۔ بڑی مشکل سے ابو کا امادہ کیا تھا۔ مولانا صاحب گھر میں آئے، انہوں نے کھونے کا جائزہ لیا۔ ابو پھولوں کی کیاری کے پاس جا کر رک گئے اور زور زور اس جگہ کو سونگھنے لگے۔ میری امی ان کو دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ میری بیٹی ان پھولوں میں دفن ہے، مرکز یہاں ہے، وہ مجھے روز ملتی ہے، میری بیٹی پھولوں کی شہزادی ہے۔ میں نے امی کو خاموش کرنے کی کوشش کی مگر قطب صاحب کے اشارے سے منع کر دیا اور ان کو رونے دو، اس جگہ ضرور ایسا کچھ ہے جو انہوں نے محسوس کیا اور کرتی ہیں، یہ میرے بس کا نہیں، یہاں ضرور گندی آتما ہے۔ میں ایک ہندو سادھو کا پتہ تمہیں دیتا ہوں، وہ پیسے تو لے گا مگر اس کا صحیح کام کر کے دیتا ہے۔ میں ابو سے پوچھ کر ان کے پاس گیا، انہوں نے تمام باتیں سننے کے بعد مجھ سے کہا، میں بدھ کو گھر میں جا کر پڑھائی کروں گا، پھر ہی معلوم ہوگا کہ کیا ماجرا ہے۔ ویسے مجھے قطب صاحب پر بھروسہ ہے، انہوں نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ تم یہ چیزیں مجھے بدھ والے دن لا دو، میرے آنے سے پہلے یہ چیزیں گھر میں نہیں لے کر۔ پراٹھا، دیسی انڈے، 10 لیموں، لال تاسم، ہری مرچیں، لوبان، کوئلہ، کافور اور لال۔ پہلے میں سادھو جی کو لینے چلا گیا، وہ میرے ساتھ آئے، انہوں نے تمام چیزیں مجھ سے لے لیں اور پڑھائی شروع کر دی۔ ابھی وہ پڑھائی کر رہے تھے، میری امی نے چیخنا شروع کر دیا، میری بیٹی کو مت مارو، وہ مر جائے گی۔ یہ کہہ کر امی بے ہوش ہو گئیں، وہ بھی دنیا سے چلی گئیں۔ ابو بھی بیٹی کو گم نہیں بھول پائے تھے کہ یہ غم بھی مل گیا۔ ابو کو بھی چپ سی لگ گئی۔
میں اکیلا تھا، مگر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ضرور اپنے ابو، چھوٹے بھائی اور گھر کو بچاؤں گا۔ میں نے یہ حالات دیکھتے ہوئے چھوٹے بھائی کو کراچی پھوپھی کے گھر بھیج دیا تاکہ اسے کچھ نہ ہو جائے۔ سادھو جی نے بھی مجھ سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے گھر کو بچانے کی، اس آتما کو قابو کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ بہرحال شاگردوں کو بھی لے آئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا یہ چلہ 3 دن کا ہے، میں اس کو قابو کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں، تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ تم چاہو تو ابو کو بھی گھر سے دور بھیج دو۔ میں نے ابو کی بہت خوشامد کی، مگر وہ نہ مانے۔ چلہ شروع ہو گیا۔ پہلے 3 دن آتما سامنے آ گئی۔ یہ سب جو تم لوگ کر رہے ہو، نقصان اٹھاؤ گے۔ اس کیاری کے بیچ میں میری لاش دفن ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ زمین کھود کر مجھے آزاد کر دو۔ میں سکون میں تھی، یہاں کی زمین کو مسمار کر کے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ سادھو نے کہا تو نے جس طرح انتقام لیا ہے، تیری سزا اس سے بڑی ہے۔ اس کی والدہ اور بہن کا کیا قصور تھا؟ ان کو نہیں معلوم تھا تو یہاں ہے، انہوں نے تو گلاب اور چنبیلی موتیا کے پھول ہی لگائے تھے، کانٹے تو نہیں بوئے تھے۔ ہم تجھے ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ صبح فجر تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ میں نے نماز پڑھی، ابو کمرے سے باہر نہیں آئے تو مجھے فکر لاحق ہوئی۔ میں کمرے میں گیا تو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ ابو کی لٹری پڑی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کافی اذیت سے گزر رہے ہوں۔ میں آواز پر محلے والے بھی جاگ گئے۔ سائیں بجل وغیرہ نے میرا بڑا ساتھ دیا، اس نے ابو کو بھی کھو دیا۔ مقصد صرف انتقام تھا، مجھے اس روح سے انتقام لینا تھا۔ میں نے سادھو جی سے کہا کہ میں صرف اس سے انتقام لینا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے کچھ کرنا ہوگا جو میں کروں گا۔ ٹھیک ہے، تمہارا ساتھ دوں گا ہر طرح سے، تم مجھے 1 لاکھ دو گے؟ میں نے ہاں کر دی، مگر کچھ ختم ہو چکا ہے۔ سادھو نے دوبارہ سے پڑھائی وغیرہ شروع کر دی۔ دوسرے دن روح ہمارے سامنے تھی، اور بیٹھا تھا۔ سادھو نے مجھے اشارے سے میرا سامنے دیکھو۔ وہ گلاب کے لال لال پھولوں کی طرف میں نے دیکھا، ایک خوبصورت لڑکی جس نے لال ستاروں گوٹے والے لباس اور لال بڑا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے۔ وہ بہت ہی حسین لڑکی تھی۔ کچھ دیر کے لیے میں گمسم ہو گیا۔ سادھو نے اس سے پوچھا تم یہاں کس طرح آئی؟ میں اسی گھر میں رہتی تھی، کچھ عرصہ پہلے سائیں بہل سے پہلے یہاں ایک موہن، جو کہ اپنے آپ کو یہاں کا وڈیرا کہتا تھا، وہ بہت عیاش اور ظالم تھا۔ وہ ہر لڑکی پر نظر رکھتا تھا۔ میرے ابو سیدھے سادے آدمی تھے، انہوں نے مجھے باہر جانے کی وجہ سے ابا جب کھیتوں پر چلے جاتے میں چپکے سے باہر نکل جاتی۔ واڑہ موہن نے مجھے دیکھا تو میرا دیوانہ ہو گیا، وہ میرے پیچھے لگ گیا۔ میں اور لڑکیوں کی طرح ڈرپوک نہیں تھی، میں بہت منہ زوری کی عادت میری، اس سے کافی دفعہ لڑائی ہوئی۔ ایک دفعہ میں نے اس کو تھپڑ مار کر سر پھوڑ دیا۔ اس نے اپنے آدمی میرے پیچھے لگا دیے۔ میرے ابا کو خطرہ محسوس ہوا، انہوں نے مجھے شہر بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ میرا ماموں وہاں تھا، پتہ نہیں واڑہ موہن کو کیسے پتہ چل گیا۔ اس نے کھیتوں میں میرے خاتمہ کر دیا اور یہ افواہ پھیلا دی کہ ڈاکوؤں نے مار دیا ہے۔ میرے والد دمہ کے مریض تھے، چند دن سے بہت بیمار تھے، میں ہی ان کا سہارا تھی۔ موقع پا کر واڑہ موہن ہمارے گھر میں کود گیا اور پوری رات میری عزت کی دھجیاں بکھیرتا رہا۔ میری ماں یہ منظر دیکھ کر موت کی آغوش میں۔ میں نے واڑہ سے کہا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے ڈر کے مارے مجھ کو بے ہوشی کی دوا پلا کر زندہ دفن کر دیا اور اوپر سے جھاڑیاں اور کچرا ڈال دیا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ میری ماں کو بھی اس طرح دفنا دیا۔ صبح ہونے سے پہلے گھر سے نکل گیا۔ سانس گھٹنے کی وجہ سے میرا ساتھی مر چکی تھی، مگر میری روح زندہ تھی۔ دادے اسے کینسر ہو گیا اور وہ سکون سے گڑھے میں سو رہی تھی۔ انہوں نے اس جگہ کو گوبر اور مٹی اور گلاب، چنبیلی اور موتیا اور دیگر پودوں سے بھر دیا۔ یہاں لینا مشکل ہو گیا اور میری روح بے چین ہو گئی۔
میں کیا کرتی؟ میں نے غصے میں یہ سب کیا ہے۔ سادھو نے مجھ سے پوچھا، بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ اسے آزاد کر، پودے وہاں سے اکھاڑ دو، اکھاڑ پھینکو، اور اسے زمین کو دوبارہ سے صاف ستھرا کرنا ہے۔ نہیں، میں ہرگز یہ سب نہیں کروں گا، مجھے اسے قید رکھنا ہے۔ سادھو نے کہا، کل آخری جلا کاٹنا ہے، اس سے تمہیں حاصل کرنا ہے۔ اس طرح میں بتاتا ہوں، یہ جو لال دوپٹہ اڑتا ہے، یہ دوپٹہ ہوا میں لہراتا ہے، میں تمہیں ایک تعویذ دوں گا، وہ آئے گی، تم نہیں۔ اسے تم چنپ جانا، جیسے ہی وہ سامنے آئے، وہ لہراتی ہوئی چنری کھینچ لینا، بس وہ تمہارے قبضے میں، تمہاری غلام بن چکی۔ جب تک تمہارے پاس اس کی چنری ہے، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر میں مردے کی ہڈی ہے، اور یہ ایک انگوٹھی پہن کر رکھنا، تعویذ کبھی بھی نہیں اتارنا، ہڈی اس جگہ رکھنا، چنری کو رکھنا، اور اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اگر جب تمہیں اس پر رحم آ جائے تو اس چنری کو اسی مقام پر دفن کر دینا، وہ آزاد ہو جائے گی۔ مگر مجھے نازلی سے پیار ہو گیا ہے، وہ میرے وجود میں بس گئی ہے، وہ میرے گھر کا سارا کام کرتی ہے، یہ کھانا بھی اس نے پکایا ہے، وہ ایک بیوی کی طرح میری خدمت کرتی ہے۔ عارف کو تو پسینے آنے لگے۔ راجو بولتے بولتے چارپائی پر ڈھیر ہو گیا، یعنی بے خبر سو گیا، مگر ڈر کی وجہ سے میری نیند غائب تھی۔ میں صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، میں نے یہاں سے نکلنا بہتر سمجھا، مگر راجو اٹھ کر بیٹھا اور میں تو خوب سوئے۔ یار، میرے آفس سے فون آیا ہے، مجھے آج ہی جانا ہے، تم چائے ہی پلا دو۔ وہ چائے بنا کر لایا، مگر وہ مجھے غور سے دیکھے جا رہا تھا، شاید وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے فون نمبر، آفس کا پتہ دیا کہ تم کراچی بھائی کے پاس آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا۔ میں نے بہت اصرار کیا، آنا ضرور۔ اس نے بھائی کا پتہ مجھے دیا کہ آپ میرے بھائی سے ضرور ملنا۔ میں کراچی واپس آ گئی۔ اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں، میں بھول نہیں پایا۔ میں انتظار کرتا رہا، شاید راجو، جس کا نام راجہ سلطان تھا، مجھ سے ملنے آئے۔ میں نے اس کے بھائی کے پاس گیا، بھائی مجھ سے مل کر خوش ہوا۔ جب میں نے راجو کا پوچھا تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اچھل گیا، کیسے پتہ نہیں، میں ضرور اس سے کوئی ایسا کام ہوا کہ اس آتما نے اسے مار ڈالا۔ وہ مکان خالی پڑا ہے، سائیں بچل نے اپنے جانور وہاں رکھے ہوئے ہیں۔ لسنرز، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میری سٹوریز آپ لوگوں تک ایسے ہی پہنچتی رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔